آسمان گواہ ہے اور یہ سارا جہان ہماری تاریخ سے آشنا ہے۔ جبر و استبداد اور بربریت کی برساتیں تاریخ کے ماتھے پہ لکھی ہماری داستان کو نہیں مٹا سکتی۔ ہمارے اسلاف کی عظمت آج بھی زندہ ہے۔ اسلام ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے، یہی دین پیارا ہے، ہم ہیں نگہباں اس کے۔ اسلام ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے، یہی دین پیارا ہے، ہم ہیں نگہباں اس کے۔ اس جہاں میں باقی ہے اپنی آبرو اس سے، یہ توحید کا گلشن اپنے رنگ و بو اس سے، اپنا خون شامل ہے اس کی آبیاری۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، مجھے دو صاحبان کی کیسٹس پہنچائی گئی۔ ایک صاحب ہیں ایف رضوی اور دوسرے صاحب ہیں جے چشتی۔ میں نے ان دونوں صاحبان کی دونوں کیسٹس دل پر انتہائی جبر کر کے سنی، اور میں نے ان تمام سوالوں کو یہاں نوٹ کر لیا ہے، سوالات، اور آج مجھے انہی سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ میں اپنے سامنے پیپر نہیں رکھتا، یہ سوالات ہیں، تاکہ ایک ہی بات دیگرے سوالات کے جوابات دینے میں مجھے آسانی بہم پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ یہ کلموں کو اپنی جگہ سے
پھیر دیتے تھے. فرمایا گیا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے. یہاں لفظ تحریف آیا. تحریف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی لفظ نازل فرمایا، آدمی اس لفظ کو وہاں سے نکال کر کے اپنا لفظ ڈال دے. تحریف کا ایک اور طریقہ ہے کہ اللہ کی بات، اللہ کا کلام کچھ کہہ رہا ہو اور مولوی ملا اس کا معنی کچھ بیان کرے. یہ بھی تحریف ہی کی قبیل سے ہے، اس لیے کہ اس سے نص کا مطلب الٹ جاتا ہے. اس نے مثلا سب سے پہلے ہم یہ چشتی کا ایک استدلال پیش کریں گے اور یقیناً آپ کو بڑی ہنسی آئے گی. اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے. مولوی کا استدلال یہ ہے کہ دیکھو یہاں رسول کو اللہ نے اپنے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کہا ہے، اور رحمت ہمیشہ باقی رہتی ہے، لہذا اللہ کے رسول قیامت تک باقی رہنے والے ہیں، زندہ ہیں. یعنی استدلال یہ ہے کہ رحمت اگر موجود ہے تو رحیم کا بھی موجود ہونا لازمی. رحمت اگر موجود ہے تو رحم کرنے والا بھی زندہ ہونا چاہیے. یہ استدلال بالبداہت باطل ہے. کیسے؟ یہ بتائیے، ایک شخص ہے جس کا نام زید ہے اور اس کی صفت عالم ہے، تو زید تو اس کی ذات ہے اور عالم اس کی صفت ہے. اب بتائیے زید اگر مر جائے تو کیا اس کا علم بھی مر جائے گا؟ سوال ہے. دوسرے، اگر علم زندہ ہے، علم موجود ہے، تو کیا ضروری ہے کہ عالم بھی زندہ ہو؟ علم صفت ہے، اگر علم موجود ہو یہ صفت، تو کیا ضروری ہے کہ عالم بھی زندہ ہو؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. صفت موجود رہتی ہے مگر موصوف موجود نہیں رہتا. دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الوصیہ کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. استدلال کا باقپن دیکھیے، استدلال کا انداز دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، دیکھیے یہاں انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھیے رحمت بھی ایک عمل ہے
مرنے کے بعد آدمی کی جو رحمت ہے اب مزید نہیں کر سکتا. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسرے، مرنے کے بعد صرف 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی یہ 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. ایک صدقہ جاریہ، دوسرے اس کا علم. دیکھیں، او علمی ينتفع بھی، علم موجود ہے، لوگ اس سے نفع اٹھا رہے. نبی فرما رہے ہیں کہ صفت موجود ہے مگر موصوف مر چکا ہے. تو اسی طرح رحمت للعالمین میں یہ رحمت للعالمین یہ نبی کی ذات نہیں ہے، نبی کی صفت ہے. یہ کہا آپ کی ذات ہے. وما ارسلناک کا یہ آپ کی ذات ہے، وہ آپ کی صفت ہے. لہذا یہ استدلال کرنا کہ رحمت کے موجود رہنے کے لیے ضروری ہے کہ رحیم بھی زندہ ہو، اس حدیث کے خلاف ہے. اس لیے کہ یہاں صفت موجود ہے علم کی مگر عالم موجود نہیں ہے. لہذا جے چشتی کا یہ استدلال بالبداہت باطل ہے. جس نے ذرہ برابر حدیث کے اوپر غور کیا ہوگا، قرآن کو پڑھا ہوگا، قرآن کی تفسیر کو دیکھا ہوگا، وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا. اب ظاہر ہے کہ رحمت کیا ہے؟ آپ کی لائی ہوئی شریعت. اب یہ شریعت قیامت تک رہنے والی ہے رحمت کی شکل میں. آپ اس دنیا سے چلے گئے مگر وہ رحمت قیامت تک باقی رہنے والی ہے قرآن حکیم کی شکل میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں. رحمت کے موجود رہتے رحیم کا زندہ رہنا یہ ضروری نہیں ہے. ہم نے حدیث پاک سے ثابت کر دیا. اب اگر آدمی زبان کو موڑ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ میری بات کتاب ہے تو وہ کتاب نہیں بن جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک صفت اس طرح بیان فرمائی ہے. ارشاد فرمایا گیا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ کام عالم ہی کر رہا ہے. جے چشتی عالم یہ کام کر رہا ہے. کیا ان میں سے کچھ ایسے ہیں یہودی علماء میں سے جو اپنی زبان کو ٹیڑھا کر لیتے، موڑ لیتے، یلؤون السنتہم، اور ٹیڑھا کر کے کچھ اس طرح بات کو بناتے ہیں تاکہ تم سمجھ لو کہ وہ کتاب میں ہے، قرآن میں یا حدیث میں ہے. وما ہوا من الکتاب، جبکہ وہ چیز کتاب میں نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کتاب اللہ میں لیکن وہ کتاب کے اندر وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ کے اوپر یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں جانتے بوجھتے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ. لہذا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ رہنا قیامت تک کے لیے اس طریقے سے جس طریقے سے آدمی مرنے سے پہلے زندہ رہتا ہے، یہ استدلال بالکل باطل ہے. یہ تو قرآن کی ایک آیت سے صاحب نے دھوکہ دینے کی کوشش کی. اب آئیے ایک حدیث سے انہوں نے کس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلے وہ حدیث پڑھتا ہوں. اس آدمی کو حدیث پڑھنے کی کیا تمیز ہوگی بیچارے کو؟ حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا وہ بھی پتہ نہیں کس طریقے سے، اور انگریزی کا دھونچ جماتے ہوئے یوں بول رہا ہے نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. یہاں انگریزی پڑھنے والے موجود ہیں، بتائیے یہ جملہ صحیح ہے؟ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اگر بورڈ کے اوپر لکھ دیا جائے نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ایک بچہ بھی ہنس دے گا کہ یہ جملہ غلط ہے. اباؤٹ بھی لگا ہے اور اس کے بعد نو ڈاؤٹ کہہ دیا گیا. ارے دیر از نو اباؤٹ، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ. وہاں دیر از کا